تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہیں اور تمہارے خیالات اس مقدر کی حقیقت ہے۔ تم جب اللہ کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو تب اللہ تمہارا مقدر تمہاری رضا کے مطابق بدلتا ہے، اور سچ یہی ہے کہ زندگی میں تمہیں وہی ملتا ہے جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو، اور تم وہی پاتے ہو جس پر تم صبر کرتے ہو، کیونکہ اللہ جھولی کو کبھی خالی نہیں رکھتا جو صرف اس کے سامنے پھیلائی جاتی ہے۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ تم ذرا سا انتظار کرتے ہو اور تھک جاتے ہو، پھر خود سے ہی گمان کر بیٹھتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا اب بہت دیر ہو گئی ہے اور اب کچھ بدل نہیں سکتا۔ حالانکہ وہ رب تو اپنے کاموں میں دیر سویر ہونے ہی نہیں دیتا۔ جو تمہیں دیری لگ رہی ہوتی ہے وہ دراصل اس کی حکمت ہوتی ہے، اور جو بھی تمہیں ملتا ہے اپنے اور صحیح وقت پر ہی ملتا ہے۔ تو پھر ڈر کے ان وسوسوں کو کبھی جیتنے مت دینا، ذرا سی تاخیر پر مایوس مت ہو جانا۔ حالات کتنے ہی کیوں نہ مشکل ہو جائیں، تم دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ اس کا ایک کن تمہارا صدیوں کا کام لمحوں میں کر سکتا ہے، اور جس دعا کا خیال تمہارے دل میں لا سکتا ہے وہ ان خیال کو تمہارا مقدر بنانے پر بھی قادر ہے۔ کس نے کہہ دیا جو چھن جائے وہ واپس نہیں لوٹایا جاتا؟ کیا تم نے نہیں سنا یوسف علیہ السلام کا اپنے والد کی طرف لوٹایا جانا، موسیٰ علیہ السلام کا اپنی والدہ کی طرف لوٹایا جانا، ہاجرہ علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹایا جانا؟ اللہ ہر چیز صحیح وقت پر آپ کی طرف بھی لوٹا دے گا۔ دعا کی توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، جسے کوئی رد نہیں کر سکتا، تمہارا نصیب بھی نہیں۔ جب تم مصیبت میں، تکلیف میں صبر کرتے ہو اور اس صبر کی حالت میں آنکھوں سے نکلنے والے بے بسی کے آنسو کو اللہ مزید بے بس نہیں رہنے دیتا ہے، جب تھک کر ٹوٹنے لگو تو سمجھ جانا کہ اب اللہ کی مدد زیادہ دور نہیں ہے، تمہاری آزمائش تو بس اللہ کے کن کے کہنے تک ہے۔ تو پھر کیوں ہوتے ہو پریشان؟ اس نے تمہارے ہر ایک صبر میں گزرے لمحے پر کن کی مہر لگا رکھی ہے، وہ بھولا نہیں ہے تمہارے تڑپتے سجدوں کو، اس نے تمہاری ہر ایک فریاد بہتر وقت کے لیے سنبھال رکھی ہے، وہ راضی ہے تمہارے ہر سجدے پر، تمہاری چاہ پر، جبھی تو دعا کا خیال تمہارے دل سے نہیں نکال رہا ہے۔ تو پھر کیوں ہو گئے ہو مایوس اس سے جس نے اب تک تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کو سنبھال رکھا ہے؟ یقین رکھو اس کے الرحمن اور القادر ہونے پر، نصیب میں رد و بدل کرنا اس کو خوب آتا ہے۔ وہ منتظر ہے تمہاری جوانی کے سجدے کا، اللہ کو جوانی کا سجدہ سب سے زیادہ عزیز ہے اپنے بندے کا۔ دعائیں تو سب کی قبول ہو جاتی ہے، لیکن خاص دعاؤں کی قبولیت کا راز تو اللہ نے سجدے میں چھپا رکھا ہے، اور سجدے تک ہر ایک کو رسائی حاصل نہیں ہوتی۔
جو اللہ کا ناپسندیدہ بندہ ہوتا ہے اسے اللہ کے حضور بیٹھتے ہی بے چینی ہوتی ہے، دنیا کے خیالات اس کے دماغ میں منڈلاتے رہتے ہیں کہ اللہ کسی کسی کو ہی سجدے میں سکون عطا کرتا ہے۔ اس مقام تک تو صرف وہی لوگ آتے ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ نے نئے سرے سے ان کی پسندیدہ انداز میں قبول کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کے خزانے تو بے شمار ہیں اور وہ تو بن مانگے بھی اپنے بندے کو نواز دیتا ہے، پر سجدے کی لذت سے کسی کسی کو ہی آشنا کرتا ہے، اور جب کوئی سجدے میں گر کر اپنا آپ اللہ کو سونپ دیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اس کا کافی ہونا جانتے ہو کیسا ہے؟ تمہاری راہ میں آئی رکاوٹوں کو، ہر چٹان کو وہ لمحوں میں گرا دیتا ہے، تمہارے چاہنے سے پہلے ہی تمہاری چاہ کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے، تمہاری دعائیں ہاتھ اٹھنے سے پہلے ہی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، تمہارے دکھ درد تکلیفیں وہ پہلے سجدے میں ہی سمیٹ لیتا ہے، اور تم پر اپنی رحمت کی چادر چڑھا دیتا ہے۔ وہ فرشتے ہو کر بھی اتنا قریب نہیں ہوتے اس سے جس طرح دوران سجدہ تم اللہ سے قریب ہوتے ہو، اور تم اپنے رب کے اتنا قریب جاؤ اور وہ تمہیں خالی ہاتھ لوٹا دے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیا کبھی اپنے دل کو رب کی رضا کے سپرد کیا ہے؟ وہاں سکون ہی سکون ہے۔ انسان نہیں جانتا کہ اللہ کب کہاں کیسے اور کس طرح اپنے بندوں کو شر سے بچاتا ہے۔ ہم صرف تعلق ٹوٹتا دیکھتے ہیں مگر اس سے جڑا شر نہیں دیکھ پاتے، مگر وہ رب خوب جانتا ہے، وہ بڑا جاننے والا ہے سینے میں چھپے رازوں کو بھی۔ اے پریشان لوگو سن لو کہ خوشخبری ہے تمہارے لیے، بہت جلد تمہارے لیے آسمان سے کن کی صدا آنے والی ہے، اور جو اب تک ناممکن تھا تمہارے لیے وہ ممکن ہونے والا ہے۔ تو چلو مسکراؤ اور شکر کا سجدہ ادا کرو، کیونکہ بہت جلد تم رو رو کر شکر کر کے سجدے ہی ادا کرو گے، تو کیوں نہ تیاری ابھی سے کر لو۔ یہ ان لوگوں کے لیے فریاد ہے جنہوں نے اپنی دعاؤں کو تہجد میں مانگا ہے۔ تہجد کا پہلا سجدہ غم کا آخری سجدہ ہوتا ہے۔ ایک پیاری سی بہن نے ہمیں چھوٹا سا میسج کیا جو میں ان کی زبانی ہی آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ میں چاہتی ہوں میری زندگی کا محور میرے رب کی ذات بن جائے، میرے صبح و شام رب کی آیتوں میں کھو جائے۔ جب کوئی مجھ سے کہے کہ تم نے کیا پا لیا، میں اسے یہ کہہ سکوں کہ میں نے اپنے رب کو پا لیا، وہ ذات جس کو پانے کے بعد کوئی طلب باقی نہیں رہتی سوائے اس کے کہ میرا رب راضی رہ جائے، میرا رب مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ وہ جو الصمد ہے مجھے بھی ان میں شامل کر دے جن کو وہ اپنا دیدار کروائے گا۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت بات تھی۔ غم میں ڈوبے ہوئے لوگ یہ سن لے، دنیا کی تکلیفیں یہ سوچ کر سہ جائے، برداشت کر لے کہ جنت میں آرام ہی آرام ہے، وہاں کوئی کچھ نہیں کہنے والا،
وہاں کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوگا۔ ہم اپنی زندگی اپنی مرضی سے جئیں گے۔ کتنا مزہ آئے گا جب ہم جنت کو گھوم گھوم کر دیکھیں گے۔ ہم اللہ سائیں سے پوچھیں گے کہ اللہ، کیا میں وہی ہوں جو اس دنیا میں روتا بھلکتا تھا، جس کو یہ دنیا تنگ کیا کرتی تھی، جس کو یہ دنیا تکلیف دیا کرتی تھی، اور پھر ہم جنت کی ایک خوبصورت سی وادی دیکھیں اور ہم اللہ سے فریاد کریں، یا اللہ کیا میں وہاں چلا جاؤں، کیا میں وہ دیکھ آؤں؟ تو پیارے اللہ مسکرا کر دیکھیں گے ہماری طرف اور کہیں گے، میرا پیارا بندہ، جہاں دل کرے چلا جا، یہ جنت ہے، یہ دنیا نہیں۔ بس ذرا سوچے، اللہ ہم سے جنت میں ملا کرے گا، ہم پھر کیسے اللہ کو دیکھ کر باتیں کیا کریں گے؟ یہ اللہ کے متقی لوگوں کی باتیں ہیں، جن کو یہ دنیا اور دنیا کے لوگ راز نہ آئے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا، وہ انسان کمال کا ایمان رکھتا ہے۔ میں نے اکثر لوگوں کو کہتے سنا، میں اکیلی رہ کر نہیں تھکتی، میں تھکتی ہوں لوگوں کے بیچ بیٹھ کر جھوٹا مسکرانے سے۔ کیا آپ کو پتہ ہے ایسی سوچ کس بندے کی ہوتی ہے جس کا دل اور دماغ ہر وقت اپنے رب کی طرف رہتا ہے، جس کے دل میں کوئی ایسی خواہش پنپ رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ سے جڑ جاتا ہے، وہ اللہ سے اپنی اس دعا کو قبول کروانا چاہتا ہے، پھر اسے دنیا اور دنیا کے لوگوں سے محبت نہیں رہتی۔ دعا انسان کی وہ زبان ہے جس سے دل اپنے رب سے بات کرتا ہے۔ بندگی کا معراج یہی ہے کہ انسان اپنی کمزوریوں کو رب کی قدرت کے حوالے کر دے، پھر دیکھیے کس طرح اس پر برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ مقدر وہ چیز ہے جو انسان کے اختیار میں نہیں، لیکن دعا، صبر اور یقین وہ کنجیاں ہیں جو مقدر کے بند دروازوں کو بھی کھول سکتی ہے۔ یاد رکھیے، آپ کا رب صرف آپ کا مقدر لکھنے والا نہیں، بلکہ وہ اس مقدر کو پلٹ دینے پر بھی قادر ہے، چاہے حالات کتنے ہی بگڑ چکے ہوں۔ کیا آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو نہیں دیکھا، جنہوں نے برسوں بیماری، تنہائی اور محرومی جھیلی، مگر ایک لمحہ آیا جب اللہ نے ان کے صبر کو ایسا بدلہ دیا کہ بیماری بھی چلی گئی اور اولاد بھی واپس ملی اور رزق بھی پہلے سے بڑھا کر عطا کر دیا، حتیٰ کہ وقت یہاں تک آ گیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اپنے بال کاٹ کر اور ان کو فروخت کر اپنے گھر کا گزر بسر کرنے پر مجبور ہو گئی، لیکن اللہ نے ان کے ایسے حالات بدلے کہ پھر سب ویسا ہی ہو گیا، پھر سب ویسے بحال ہو گیا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عطا ہوا۔ یہ وہی رب ہے جو ہمیں بھی دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور ہماری دعاؤں سے بھی، ہماری حاجتوں سے بھی خوب واقف ہے۔ دعاؤں سے فوراً معجزے نہیں ہوتے، بلکہ دعائیں آہستہ آہستہ ہمارے لیے اسباب بناتی ہے اور پھر تمہیں اس مقام تک لے کر جاتی ہے جہاں معجزے ہونے ہوتے ہیں، جہاں تمہارے یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے اور تمہاری ساری دعائیں معجزوں میں بدل جاتی ہے۔
تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے اور اس ویڈیو کو مزید آگے بھی شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔